اس نعمت میں زیادتی کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ شکر پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. بات وقت کیونکہ کم ہے ورنہ دل چاہتا ہے بعض اوقات بہت بات کرے. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. حدیث پاک کا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی علیہ السلام کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے. اتنی عجیب عجیب چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے. فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. چھوٹی سی چیز ہے. بتایا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. میں وہ آدمی جس نے کھانا کھایا دن میں 4-5 دفعہ انسان کھانا کھاتا ہے. جب ضروری نہیں کھانا ایک چیز بھی منہ میں ڈالی اور کہا الحمدللہ اتنا کہہ دیا. مایا اس کا ریوارڈ ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی پورے دن فاسٹ کرے اور سخت گرمی میں مجاہدے کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے فاسٹنگ کا کتنا ریوارڈ ہے, کتنا اس کو اللہ اجر دے گا کہ پورے دن بھوکا رہا اور سختی بھی برداشت کری, صبر سے رہا, پیشنس سے رہا اور پورا فاسٹ پورا کر دیا. کتنا اجر ہے اللہ کے ہاں. اسی طرح ایک آدمی جس نے کھانا کا لقمہ منہ میں لیا کہا الحمدللہ, اس کو اتنا اجر ملے گا. اتنا اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے. تو ہم پہلی بات تو اس کی کوشش کریں کہ ہر قدم پہ ہم شکر کی عادت ڈالیں. اللہ کا شکر یہ ہے کہ بھئی الحمدللہ آپ جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے اللہ نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا. یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اپنے ملک سے اپنی قوم سے محبت کرنا یہ نبیوں کا شعار رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا پھر اللہ اس سے پوچھے گا فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ اس سے فلاں نے یہ ظلم کیا, یا اللہ یاد تو نے معاف کر دیا, کیوں کیا یہ سوال. میں جا تجھے جنت کا جو درجہ دل پسند ہو اس کو چن کے جا. اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں, میرے محترم, میرے آپ سارے حضرات میرے بڑے ہیں, میں تو ادنا سے انسان کو گنہگار. اللہ ہم سب کو بس بات ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے عزت اور عافیت کے ساتھ رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اپنی رضا کے ساتھ اللہ کی دنیا سے نکالے. اللهم انت السلام منك السلام بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. یا اللہ تیرا بڑا ہی کرم اور فضل اور احسان ہے کہ تو نے اپنی بے بہا نعمتوں کے اندر ہمیں رکھا. یا اللہ تو نے جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی وہاں پہ یا اللہ تو نے عظیم الشان ملک ہمیں پاکستان عطا فرمایا. یا اللہ اس ملک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کی ناگہانی آفات سے حفاظت فرما. ان میں رہنے والوں کی بسنے والوں کی یا اللہ دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے آگے نیچے سے حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کے لیے کھڑے رہنے والوں کی یا اللہ تو غیب سے مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہر اٹھنے والی آنکھ کو تو غیب سے یا اللہ نیست نابود فرما. جو آنکھ یا اللہ جو انگلی اس ملک کی طرف اٹھے یا اللہ تو اپنی غیبی طاقت سے اس کو نیست نابود فرما. یا اللہ غیب سے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنے احکامات پہ چلنے والا بنا. یا اللہ اپنے اس ملک کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا سب لوگوں کو. یا اللہ ہر انسان اس ملک میں رہنے والے کو چاہے دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ہو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنا. یا اللہ دنیاوی اور اخروی جتنی ذمہ داریاں تو نے ہمیں دے کے جو ذمہ داری تو نے ہمیں ڈالی ہے اس ذمہ داری سے جینے والا بنا. یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا, تو ہمیں ایک اچھا انسان بنا, ایک اچھا مسلمان بنا, ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا بنا, ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ ایک دوسرے کو معاف و درگزر کرنے والا بنا. یا اللہ اپنی ذات عالی سے سچا تعلق نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ سب سے آخر میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں پورے عالم میں جو لوگ خاص طور پر مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ یا اللہ ٹیررزم کر رہے ہیں یا اللہ دنیا کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں یا اللہ تو غیر سے ان کو نیست نابود فرما.
یا اللہ اچھے لوگوں کی مدد فرما، یا اللہ برے لوگوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو غیر سے ان کو ختم فرما، یا اللہ تم ہے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت ہو جو سب کو آنا ہے، سب کو درپیش ہے، ہم سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے سڑک رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، جب جہاں جہاں ہماری دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آئے، یا اللہ تو اس حال میں بلائی ہو کہ تو ہمارے آنے پہ خوش ہو، تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ تجھے جن پہ تو غصے ہوتا ہے، یا اللہ تم محض اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا نصیب فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی طرف سے آپ سب حضرات کو احسن ہوگا۔ We are now approaching to the concluding part of our ceremony, but before conclude our ceremony, we would like to invite the staff of the Consulate General of Pakistan to join us here. Mr. Asad Judoi, Mr. Nabi Baksh, Mr. Ghulam Mustafa, Mr. Ghulam Farid, and Mr. Ghulam Ali. Ladies and gentlemen, with dua for our beloved Pakistan, we are concluding this ceremony. But before that, I'd like to announce that we have arranged a delicious Pakistani breakfast for all of you. Everyone is invited to join in the cake cutting ceremony and afterwards the breakfast. We thank you all for joining us, and Pakistan Zindabad.